بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ نماز کا تیسرا رکن، تیسرا فرض جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور سورہ فاتحہ کا حکم بیان ہوا کہ فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور باقی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سنت ہے، مستحب ہے، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن باقی نمازوں میں ہر رکعت میں چاہے وہ تیسری ہو یا چوتھی ہو، اس میں سورہ فاتحہ ملانا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن بعض جو ہے جگہیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے مختص کیا گیا کہ یہ حصے جو ہے وہ ان نمازوں میں پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ اس میں سے 3 حصے تو عمومی ہیں جو 5 نمازوں کو شامل ہیں، اور باقی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو چند مخصوص نمازوں کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ ان نمازوں میں مستحب ہیں۔ پہلے عمومی 3 حصوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 3 حصے جن کو جو ہے طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طوال مفصل یعنی کہ لمبی لمبی صورتیں، لمبی لمبی تلاوت اور لمبی قرأت جو ہے جس کو کہیں گے، وہ حصہ سورہ حجرات یعنی کہ قرآن پاک کے 26ویں پارے سے حامیم کا پارہ کہلاتا ہے۔ حامیم کے پارے میں سورہ حجرات ہے، اور یہ حصہ چلتا ہے سورہ بروج عامہ پارے کی صورت تک۔ عامہ پارے کے درمیان سے کچھ حصہ پہلے جو ہے یہ سورہ بروج آتی ہے، تو یہاں تک کا حصہ یہ طوال مفصل کہلاتا ہے۔ سورہ بروج سے لے کر سورہ زلزال تک یہ پاؤ سے 3 پاؤ گزرنے کے بعد 4تھا پاؤ جو ہے وہ اس کے بعد سے جو ہے وہ سورہ بینہ سے 4تھا پاؤ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ زلزال ہے، وہاں تک اوساط مفصل ہے، اور سورہ زلزال سے سورۃ الناس تک یہ قصار مفصل کا حصہ کہلاتا ہے۔ نمازیں 5 ہیں، حصے 3 ہیں، تو اس کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ طوال مفصل جو ہے وہ 2 نمازوں میں ہے۔ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل کی قراءت یہ سنت ہے کہ فجر کی جو ہے وہ 2 رکعتوں میں، اور اسی طرح ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قراءت کرنا یہ سنت ہے۔ ان جگہوں سے یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کا حصہ اگر کوئی سورت یا ان میں سے کوئی 1-2 رکوع تلاوت کرے تو یہ سنت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سنت ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی تلاوت کرے گا تو وہ بھی صحیح ہے، یہ صرف سنت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ حصہ تلاوت کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اوساط مفصل یعنی درمیانی حصہ، درمیانی صورتیں، یہ سورہ بروج سے لے کر سورۃ الزلزال تک ہے، یہ بھی 2 نمازوں کو شامل ہے۔ عصر اور عشاء میں ان 2 نمازوں میں اوساط مفصل سے تلاوت کرنا یہ سنت اور بہتر ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ قصار مفصل ہے، سورہ زلزال سے سورۃ الناس تک یعنی آخر قرآن تک، یہ حصہ مغرب کی نماز کو شامل ہے کہ ان 5 نمازوں میں ان میں سے تلاوت کرنا یہ سنت اور بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص حافظ ہو یا قرآن کی یہ آیتیں، یہ صورتیں یاد ہوں تو ان میں سے تلاوت کرنا یہ بہتر اور مستحب ہے، سنت ہے کہ ان میں سے تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اور حصہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اور حصہ بھی اگر وہ تلاوت کر لے گا تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن جو سنت ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اپنا ایک درجہ ہے، تو ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہماری نماز بھی ہونی چاہیے، تاکہ جتنی بہتر سے بہتر نماز ہم ادا کریں اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہترین اجر و ثواب کا جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ اسی طرح میں نے دوسرا حصہ آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ بعض صورتیں بعض نمازوں میں مختص ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں میں، فجر کی 2 سنتوں میں 2 رکعتوں میں 2 صورتیں خاص ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ پہلی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد یہ پڑھنا سنت ہے۔
اسی طرح جمعہ کی نماز میں بھی جو ہے وہ صورت مختص ہے کہ پہلی میں سورہ اعلیٰ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے۔ اسی طرح وطر کی نماز میں بھی جو ہے وہ صورت مختص ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جائے اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ تو اس طرح یہ بعض صورتیں ہیں، بعض جو ہے رکعتوں میں، بعض نمازوں میں الگ سے ان کی فضیلت ہے، الگ سے ان کو جو ہے وہ سنت میں شامل کیا گیا، شمار کیا گیا کہ ان رکعتوں میں ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہمیں یہ صورتیں یاد ہوں تو ہم زیادہ تر انہی کی تلاوت کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف انہی کی تلاوت کی جائے اور نہ کی جائے یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی اور بھی تلاوت کر لینی چاہیے، یعنی واجب کا درجہ نہیں دے دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس چیز میں بھی ایک جو ہے وہ بہت سے لوگوں میں اس چیز کی غلطی پائی جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس چیز کی طرف بہت زیادہ رجحان دیکھا جاتا ہے کہ سنت پر اس طرح عمل کرنے لگ جاتے ہیں جیسے اس کا درجہ فرض کا ہو، اور فرض کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو فرض کا اپنا ایک درجہ ہے، واجب کا اپنا ایک درجہ ہے، سنت کا اپنا ایک درجہ ہے۔ سنت کو سنت تک ہی رکھنا چاہیے، اس کو واجب یا فرض نہیں قرار دے دینا چاہیے، اتنا اس پر نہیں لگ جانا چاہیے گویا کہ یہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کا اتنا جو ہے وہ زبردست حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے جیسے واجب کا یا فرض کا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر انہی کی تلاوت کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ان رکعتوں میں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے والا اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔